وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہر علم اور عمل میں کچھ بنیادی چیزیں بتائی ہیں، اور علم ہو یا عمل ہو، اگر بنیاد صحیح نہیں ہے تو اس عمارت کی تعمیر اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد سب بیکار ہیں۔ جتنے بھی پودے اگتے ہیں ان کے لیے پانی کو شرط قرار دیا، کہیں نمی کو شرط قرار دیا، کسی پودے کے لیے سائے کو اور کسی کے لیے دھوپ کو ضروری قرار دیا، اور تمام وہ مالی جو پودے لگاتے ہیں اگر اس شرط کو پورا نہ کریں تو سب بیکار ہے۔ ہمارے بچے الجبرا پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، اور انہیں ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ a+b² کا جو فارمولہ ہے یہ عمر بھر یاد رکھنا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ فارمولہ بھول گئے تو سب لکھا پڑھا الجبرے میں بیکار ہے۔ زبان پڑھتا ہے انگلش، اور اس میں پروناؤنس کرنا کسی لفظ کا اساتذہ بتاتے ہیں کہ الف اے اور بی اور یہ ساؤنڈ کیسے پروناؤنس کی جاتی ہے، اور اگر وہ یہ بھول جائے تو پھر اس کا زبان پر قابو نہیں چلتا۔ اسی طرح اللہ کا پورے کا پورا دین قرآن کا مغز اور سنت کا جوہر، جس اصل ایک اصول پر قائم ہے، اور تمام کے تمام گناہ جس ایک اصل پر قائم ہیں، وہ ایک چیز جاننی چاہیے۔ اللہ کا سارا دین اس اصل اصول کا پازیٹو ہے، اور اللہ کی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی اس اصل اصول کا نیگیٹو ہے، اور اصل جو اصول ہے پوری شریعت کا وہ صرف 2 لفظوں کی بات ہے، اور وہ ہے اللہ سے وفاداری، اور بس۔ جو اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ جتنا فرما بردار بھی ہو، اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے اور اللہ سے وفا نہیں ہے تو یہ نمازیں کسی دن بھی چھوٹ جائیں گی، اور یہ اطاعت بے روح ہے۔ جو مسجد میں نظر آتا ہے اور بظاہر وہ صحیح آدمی ہے، اس کے اخلاقیات درست ہیں، اس کے باوجود اللہ سے وفاداری نہیں ہے اور اللہ کا باوفا بندہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کے باہمی تعلقات میں بھی وفا کو اصل رکھا،
اور اپنے ساتھ تعلق میں بھی وفا کو اصل رکھا، اور جس شخص کی مٹی میں اور خمیر میں وفا نہیں ہے اسے 100 بار سوچنا چاہیے کہ میں کس دین پہ کھڑا ہوں اور میری شخصیت کس دین پہ بن رہی ہے۔ ایسے نہ ہو کہ ٹرین لیٹ ہو جائے، اور ایسے نہ ہو کہ موت کے وقت یہ یاد آئے کہ اصل اصول تمام دین میں اللہ سے وفاداری تھی۔ اس لیے جتنے انسانی اخلاقیات نظر آتے ہیں اگر وہ ہمارے سماجی معاہدے نہیں ہیں اور اگر وہ اللہ کے ساتھ وفا پر استوار ہیں تو وہ اصل ہے۔ یہ جتنے دینی طبقے ہیں، یہ جتنے علماء ہیں اور دین کے نام پہ اٹھنے والی جتنی تحریکات ہیں، ان سب میں ایک تو ذہین لوگ نہ رہے، ذہانت ختم ہو گئی، اور دوسرے اخلاقیات ختم ہو گئی۔ نماز پڑھ کے نکلا اور دیکھا کہ گاڑی کسی نے غلط پارک کر دی ہے تو دین نے یہ سمجھایا کہ صبر کرنا چاہیے، نرمی سے سمجھا دینا چاہیے، لیکن اسے پتہ ہے کہ اب میرا غصہ نافذ ہونا ہے اور میں نے گالی دینی ہے، تو یا تو وہ نماز غلط پڑھ کے آیا ہے، اس کے اثرات قبول نہیں کیے، اور یا پھر یہ دین ہے اگر تو اللہ کی پناہ۔ اس لیے پورے دین اس کا اصل ایک وفا ہے، اور دیندار حلقوں میں جب ذہانت نہ رہے اور ذہین لوگ خدا کے دین کو چھوڑ دیں اور پھر جس پہ بھی وہ عمل کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اخلاقیات پیدا نہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا کچھ ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں یہ ہمارے سماجی معاہدے ہیں، نفاق ہے، منافقت ہے، جس کو ہم نے اخلاقیات کا نام دیا۔ اللہ نے اپنے دین میں باپ کو اصل بنایا ہے، اور ماں کے حقوق معاشرتی زندگی میں اس کے بعد رکھیں۔ اس لیے اصل اصول ددیال ہے۔ لڑکی کا نکاح ہو گیا اور غلطی سے حق مہر متعین نہیں کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا، اور وہ کورٹ میں چلی گئی اور اس نے کہا کہ میرا حق مہر متعین نہیں ہے۔ وہ کہا کہتے ہیں کہ اس کے چچا، اس کے تایا کو دیکھا جائے، ان کی پھپھیوں کو دیکھا جائے کہ ان کا حق مہر کتنا بندھا تھا، اس بچی کو بھی وہ حق مہر دلایا جائے۔ اس لیے کہ باپ اصل ہے۔ یہ تو دین چونکہ کئی صدیوں تک ہندوؤں کے ساتھ اختلاط رہا اور ہندوؤں کے ہاں ماں اصل ہے، تو دنیا چل پڑی ماں کے پیچھے، ماں کی خدمت، ماں کی محبت، ماں کی دعا۔ مانا یار سب چیزیں صحیح ہیں، لیکن اللہ نے اپنے اس دین میں اصلاً باپ کو بنایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ سے وفاداری کو بھول گئے۔ جب اللہ سے وفا کو بھولے تو پھر اس بے وفائی کا اثر پورے معاشرے میں آیا، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے اور جس کے ساتھ وہ نکاح کی گرہ میں بندھا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور لوگوں یاد رکھو تمہارے اپنے بیوی کے ساتھ تعلقات میں اصل چیز مودت۔ پہلا لفظ فرمایا ودود، محبت، وفاداری۔ بیوی میکے چلی گئی اور ہفتہ دو ہفتہ اپنے ماں باپ کے ساتھ
اور کوئی اس کے دل میں اضطراب نہیں ہے، فون کر کے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کب آئیں گی، گھر فارغ ہو گیا، جی نہیں لگتا، آپ آئیں رہیں گھر، آپ کیوں چھوڑ کے گئی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی وفا کا وہ ذرہ بھی نہ آیا جس کو اللہ نے کہا ہے کہ مودہ، ہم نے تمہیں آپس میں محبت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس محبت کا نتیجہ، یہ بیج بو دو گے نا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ورحمہ، ہم تم پہ مہربانی کریں گے۔ یہ کیسی وفاداری ہے؟ والد ہیں، بھائی ہیں، کوئی چھوٹا بڑا ہے، اس نے گاڑی روک دی اور بچہ لپک کے اپنے دوست فلاں سے ملنے، بغیر اس احترام کے کہ والد ساتھ ہیں، وہ گاڑی میں سے اتریں گے، پارک کریں گے، مجھے ان کے پیچھے ہی چلنا ہے، بہرحال میرے والد۔ ام المومنین ام حبیبہ، جن کا اصل نام رملہ تھا، ان کے والد آئے مدینہ منورہ میں رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے اپنے والد کو ایک بٹھا دیا گھر میں، وہ پلنگ پر بیٹھنے لگے تو ان کا والد پلنگ پہ نہیں بیٹھا، بڑے حیران ہوئے، وہ کافر تھے، کہ بیٹی بستر مجھ سے اچھا ہے یا گھٹیا ہے، دو ہی صورتیں۔ ان کا نہیں، والد بات یہ ہے کہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ ہمیشہ آتے ہیں، یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دے سکتی کہ اس کا عقیدہ درست نہ ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھے۔ لیکن جب گئی ہیں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو زیادہ پسند نہیں کیا اور فرمایا اپنے والد کے ساتھ، بہرحال مشرک ہیں، کچھ بھی ہیں، والد تو ہیں نا۔ یہ آج قربانی کا دن ہے اور ہمارے ہاں سے وفاداریاں انسانوں کی اتنی اٹھ گئی ہیں کہ شاید ہی کوئی اپنی قربانی میں سے بچا ہوا گوشت ان عیسائیوں کی بستی میں دے آئے۔ شاید ہی کوئی آدمی ہو جو کہے کہ ایک ران، یہ ہمارے ہمسائے ہیں، ان کا بھی حصہ بنتا ہے، ہم ان کے حقوق پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، ہم ان کے حقوق پورے نہیں کر رہے، ہمیں بہرحال ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک گوشت کا ٹکڑا اپنے ہمسائے کو قربانی میں سے بھجوایا۔ تو یہ جو دین کا ایک غرہ ہوتا ہے نا کہ بد اخلاقی اس کا حصہ بن جائے، اور سماجی معاہدات کے تحت جس میں ہم بندھے ہوئے ہیں رشتوں میں، یہ نفاق کی بنیاد پہ قائم ہو، محبت نہیں، ذرا گھر سے نکلے تو پھر اس کو بتائیں کہ تم اصل میں کیا ہو، ذرا کمرے سے عورت میں جائے تو پھر اسے بتائیں کہ تم کیا ہو، یہ سب نفاق نہیں ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کیسے نہیں کہا کہ حضرت یہودی ہے جس سے آپ نے گوشت بھجوایا ہے؟ فرمانے لگے، بہت سادگی اور برجستہ فرمایا کہ کیا کریں، ہمسایہ بھی تو ہیں۔ جتنے بھی لوگ اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں وہ سب سے بڑی بنیادی غلطی کے جو مرتکب ہوتے ہیں وہ اللہ سے بے وفائی ہے۔ اللہ سے کیسی وفاداری ہے ہمیں، خدا سے ہمیں کیسی محبت ہے، نہ خدا کبھی ہمیں اپنا کلام سنائے اور ہم کبھی روئے، کبھی آنکھیں تر ہوئی، کبھی ایسے ہوا ہے کہ اللہ نے رات کو اٹھایا ہو کہ اٹھ میرے بندے، میں تجھے یاد کر رہا ہوں، تو مجھ سے مانگ لو، دیکھو میں آیا۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ آدمی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے اور اللہ کو یاد کرے۔ ذکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ یاد کو کہتے ہیں۔ یہ کیسا دین ہے جس میں ہم وفادار نہ ہوں؟ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی آذان، روح بلالی نہ رہی۔
یہ ایک آرٹیفیشل دین آ گیا، وہ دین جس کی بنیاد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دو چیزیں دل اور دماغ پر رکھ کر گئے تھے، دل بالکل اس وفا سے فارغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ لوگ قانون کے تحت زندگی بسر کریں گے۔ کتنے ہیں جو اس ملک میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، یہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے خیال کریں کہ لیفٹ ہینڈ سے سیڑھی چڑھنی ہے، رائٹ سے نہیں، اور جب اترنا ہے تو پھر اس کے بعد اسی سائڈ کو استعمال کرنا ہے۔ یہ ہماری عام اخلاقیات کا حال ہے کہ ہم پوری زندگیاں گزار کر قانون کی پابندی نہیں کر سکتے، اور ان سب حرکتوں کی اصل ایک ہے، وہ یہ کہ اللہ سے وفاداری نہیں کی، اللہ سے محبت نہیں کی، اللہ کے ساتھ کبھی تعلق بنایا ہی نہیں ہے۔ کبھی بھی ایسے ہوا ہے کہ اپنے اختیار اور خوشی سے اللہ کی نظر پیش کی ہو کہ اے رب یہ تیری نظر؟ ہر کوئی نظر پیش کرتا ہے۔ اب اپنی زندگی پہ غور کریں، آپ نے کتنی مرتبہ نظر پیش کی؟ ایک نظر ہے شرعی کہ کسی اس چیز کو اپنے ذمے ضروری قرار دے دینا جو اس کے ذمے نہیں تھی، اس سے نظر مانی کہ یہ ہو جائے تو یہ دوں گا، یہ ہو جائے تو یوں خرچ کروں گا، بیمار کو شفا ہو جائے تو اتنے پیسے، یہ نہیں۔ ایک نظر ہے عرف میں، اور عرف میں آپ سوچئے آپ کہیں فارن میں گئے تھے اور آپ نے لا کر بچوں کو، بیوی کو، ماں کو، باپ کو کوئی چیز پیش کی اور کہا بیٹے یہ رکھیے، دیکھیے کیسی اچھی چیز آپ کے لیے لائے ہیں، یہ نظر ہے، یہ محبت کا اظہار ہے۔ اس کو اللہ چاہتا ہے۔ آپ کے عزیز ہیں، دوست ہیں، چیف بن گئے، پرائم منسٹر، فلاں 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 فلاں، اور آپ ان کے گھر گئے، چائے پی، کھانا کھایا اور نظر پیش کی کہ آپ رکھیے، دیکھیے یہ کیسی اچھی، کیسی، اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت نایاب تحفہ آپ نے دیا، یہ نظر ہے۔ ہم نے کبھی اللہ کو نظر پیش کی ہے؟ کبھی اپنے دل کی محبت سے ایک پائی ہاتھ پہ رکھ کے کسی فقیر کو دیو اور دل شکر کے جذبات سے بھر گیا ہو کہ اللہ آپ قبول کر لیں، یہ آپ کو دے رہا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے یوفون بالنذر، ہمارے بندے تو وہ ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ آج آپ جائیں گے، قربانی کریں گے، یہ اس شہنشاہ کے حضور میں نظر پیش کرنی ہے، اس بادشاہ کو نظر پیش کرنی ہے کہ آپ نے ایک دن متعین فرمایا تھا، اچھا ہے یا برا، جو کچھ بھی ہے میں بھی حاضر ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ بے نیاز ہیں لیکن مہربانی اسے قبول فرما لیجیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، اور انہیں چاہیے اپنے جسم کے میل کچیل کو دور کریں، اور پھر وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، ہمارے گھر آئیں، مکہ حرم حج کریں، یوفو نذورہم، جو نظر ہم نے ضروری قرار دی ہے ہماری بارگاہ میں پیش کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر ہمارے گھر کا طواف کریں تاکہ بندگی کا اصل جوہر قائم۔ اس لیے اللہ سے وفا یہ اصل دین ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ نمازیں، روزے، ایک ایک چیز پر گرہ لگانا، یہ کرو یہ کرو، کس کے لیے کریں؟ اگر اللہ ہی نہیں ہے تو پھر کس کے لیے کریں؟ اللہ نے کہیں زیادہ یہ ضروری قرار دیا ہے کہ لوگ اپنی ٹخنوں سے نیچے شلوار دیکھنے سے زیادہ اپنے دل کو دیکھیں، اس میں کبر ہے یا نہیں۔ اور کتاب و سنت میں داڑھی کی پیمائش سے کہیں زیادہ اس پہ اصرار کیا ہے کہ دیکھو حسد نہیں کرنا۔ یہ داڑھی، یہ سنت کے مطابق سب مانا بھیا،
مگر اس کے پیچھے جو مولویوں کا حسد ہے وہ کدھر جائے گا، اور جو ٹخنے سے نیچے شلوار نہیں ہے اوپر ہے مگر جو کبر بھرا ہوا ہے نا اپنی انا میں اتنا بڑا، کبھی نہیں ہوا کہ کبھی اللہ کو سوچ کے چھپ جائیں کہ اللہ تو اصل ہے ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ تیرا وجود اصل ہے ہم کچھ نہیں ہیں۔ یہ حسن جس میں انسان متحیر ہو جاتا ہے، اور وہ حسن جس کے لیے اپنے دونوں جہان داؤ پہ لگا دیتا ہے، یہ قیامت میں جب دیکھے گا نا، اللہ نے کہا ہے یہ نماز کس لیے ہے، یہ نماز انفیکٹ آدمی میں یہ کوالٹی پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ایٹ دا اینڈ جو حسن تم دیکھو گے نا، اس دن تم بے اختیار سجدے میں گر جاؤ گے، تمہیں بینائی نصیب ہوگی، آنکھیں نصیب ہوں گی۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت میں اللہ کی رؤیت ہوگی۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں خدا کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے، اور اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں تو نہیں لیکن آخرت میں ہم دیکھیں گے۔ اس دن اللہ نے کہا ہے کہ جن میں مجھے دیکھنے کی قوت ہوگی بے اختیار سجدے میں گر، اور اس سجدے میں پتہ نہیں کروڑوں اربوں کتنے سال گزر جائیں گے۔ بچہ مووی دیکھتے ہوئے ایج پہ جب پہنچتا ہے سیٹ کے تو اسے پتہ نہیں چلتا 2 سیکنڈ گزرے ہیں کہ 2 منٹ گزرے۔ اللہ نے کہا تم گرو گے سجدے میں، اور کتنی مدت کوئی جانتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حسن اس دن کھلے گا۔ اور اللہ نے کہا جو آنکھیں نہیں کھل سکیں گی، یدعون الی السجود، دنیا میں یہ آنکھوں کی بینائی پیدا کرنے کے لیے، یہ استعداد، یہ کوالیفائی کرنے کے لیے یدعون الی السجود، نمازوں کے لیے بلایا جاتا تھا کہ نماز پڑھو تاکہ تم میں یہ کوالٹی پیدا ہو جائے۔ اللہ نے کہا اس دن انہوں نے پیدا نہیں کی، یہ اندھے اس دن جھکیں گے اور سیدھا پیشانی جا کے زمین پہ ٹکے گی، سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کیا کہنے اس مومن کے جس کا دل دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے۔ دل کی سب سے بڑی بیماری اللہ کے علاوہ کسی کی وفا کا اقرار ہے، اور پورے دین کی اصل اللہ سے وفا پر قائم ہے کہ اللہ میں آپ کا ہوں، اللہ آپ میرے ہیں، اے رب میں آپ کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا، کچھ ہو جائے جینا مرنا آپ کے ساتھ، و بس ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک۔ نماز کی ترکیب دونوں نمازوں کی ایک، عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز لوگوں کو پڑھاتے تھے 6 سے 16 تکبیروں کے ساتھ، 6 سے 16 تکبیرات کے ساتھ۔ پہلی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اور اس اللہ اکبر کے بعد ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس کے بعد 3 تکبیرات کی روایات کو حنفی فقہا نے ترجیح دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر 3 سے 8 تک بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ 3 تکبیرات نماز پہ زائد ہیں، مور اور پڑھنا ہے، اور تینوں میں اللہ اکبر کہہ کے تینوں میں ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ باندھے، پھر امام نے فاتحہ پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ، رکوع اور پھر سجدہ، پھر سجدے سے کھڑے ہو کے دوسری رکعت شروع ہوئی، وہ بھی بالکل جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ رکوع میں جانے سے پہلے 4 مرتبہ تکبیرات کہنی ہیں، ان میں سے 3 تکبیریں زائد ہیں اللہ اکبر، اور 4تھی تکبیر رکوع میں جانے کے لیے واجب ہے۔ خیال رکھنا چاہیے کوئی نماز ایسی نہیں جس میں رکوع میں جانے کی تکبیر واجب ہو۔ عید کی نماز کی یہ تکبیر واجب ہے۔ اس موقع پہ اگر کوئی امام 3 کی بجائے 8 تکبیرات بھی کہے تو 6 سے 16 تک یہ سب ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک جائز ہے۔ اس کے بعد امام کو چاہیے کہ مصلی پر بیٹھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تو معلوم نہیں،
لیکن خلفائے راشدین مصلی پر بیٹھتے تھے، اور ہمارا اصول اصل یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جو خلافت راشدہ کے عمل سے ثابت ہے، بہرحال ہمارے لیے وہ دین ہے۔ خلفائے راشدین نے دین سے ہٹ کے کسی چیز پہ عمل نہیں کیا، پھر وہ اٹھے، اور اگر وہ سواری پہ ہے تو اپنی سواری پہ بیٹھ کے دعا کرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ جس سواری پہ آپ تشریف آوری ہوتی تھی اس سواری پہ بیٹھ کے دعا مانگتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ اس دعا میں خاص طور پہ اللہ سے بڑی عاجزی اور بہت زیادہ خدا سے بہت ہی محبت کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ یہ دعا اور چھوٹی عید پہ جو دعا مانگی جاتی ہے یہ اتنی بڑی قبولیت کا وقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں نماز میں آنا۔ خواتین نے کہا اللہ کے رسول ہم مسجد میں نہیں آ سکتی اپنی ایک عذر کی وجہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیمہ لگاؤ اور ان عورتوں کو کہو کہ اگر میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتی تو اس دعا میں آئیں۔ اللہ اس دعا کے متعلق کہتا ہے اپنے بندوں کو دیکھ کے کہ ما اراد ہؤلاء، میرے ان غلاموں نے کیا سوچا ہے، کیا مانگنے آئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں کہنا کہ جب تم گھروں کو جاؤ گے غفرت لکم، میں نے سب معاف کر دیا تمہیں جو کچھ تم لے کے آئے۔ یہ دعا اتنی اہم، اس دعا کو محبت اور اللہ کی رحمت سے مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد 2 خطبے، اور 2 خطبوں کے بعد بس پھر آپ کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اس سلام کے بعد، عید کے سلام کے بعد تکبیر پڑھنی چاہیے۔ ان سارے 10 دنوں میں جو اصل عمل تھا اللہ کی عبادت، وہ عظمت ہے خدا کی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، یہ تکبیر پڑھنی چاہیے۔